اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ میرا خود کا ازمودہ ہے اور جو کہ میری والدہ نے مجھے گفٹ دیا ہے۔ یقین کریں گے آپ، اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ نہ پوچھیں۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اصل میں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر الفاظ میں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں بہت طاقت ہے۔ بیان میں کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون لوگ زیادہ تر اس کو تب پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا جب کوئی مر جاتا ہے، تو اس کی وفات پر جس وقت اس کو قبرستان میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تب زیادہ لوگوں کے زبان پر آپ کو یہ لفظ سنائی دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، آپ کسی مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ ہوگا، آپ کو رزلٹس ملیں گے۔ لیکن شرط میری ہر ویڈیو میں یہی ہوتی ہے کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی روح ساتھ دے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا متوجہ ہیں، آپ اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، جب میں صبح اٹھتا ہوں، جس وقت میری آنکھ کھلتی ہے، میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میرا یہ وظیفہ شروع ہو جاتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یا اللہ، ہم تیرے ہیں اور تیرے پاس ہی ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں صاف صاف آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو اس دنیا سے پیار نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آپ نے اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس بات کی اللہ تعالیٰ کو بہت بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ جو ہے نا، اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یا اللہ میاں، میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے تیرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی طاقت کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وظیفے میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہم جب پڑھتے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہو گئی ہے اور یہ ہمارے فائدے میں ہوئی ہے۔ مطلب بہت ساری طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ ادھر پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کو آپ پریشانی میں، تکلیف میں، مجبوری میں، لاچاری میں، رزق کی تنگی میں، ذہنی سکون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہمارے کاروبار میں ہمیں نقصان ہو رہے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، اولاد نہیں ہو رہے ہوتے، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو کہ اس میں حل ہوتے ہیں۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد پوری کرے گا۔ جس شخص کی اولاد نافرمان ہو، وہ شخص اگر اپنی اولاد کے لیے یہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر پانی پر دم کر دیتا ہے اور وہ پانی اپنی اولاد کو پلاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اولاد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فرما بردار ہو جائے گی۔ گھر میں ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فضول کی بحث ہو رہی ہے، بے سکونی ہے، اس کے لیے بھی آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفے میں آپ نے یہ ہے کہ 313 دفعہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے 40 دن تک، اور پانی پہ دم کر کے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دینا ہے، اور وہ خود بھی پینا ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنی پوری فیملی کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں جو نحوسیات ہیں، نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں،
بے سکونی ہے وہ ساری نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بیسیکلی لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث کرنا، میاں بیوی میں لڑائی، بچوں کا آپس میں جھگڑنا، بڑوں کی آپس میں لڑائی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو بڑے بھی لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی میں تو ہر وقت یہی پڑھتا ہوں اور اس کا اتنا زبردست رزلٹ ہے نا، بس نہ پوچھیں آپ۔ یہ میرا فیوریٹ وظیفہ ہے۔ باقی وظیفے بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے ان سب میں طاقت ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک ایسا وظیفہ ہے نا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں بہت جلد کام کرتا ہے۔ ایک عورت کا تقریباً 12 سال ہو گئے تھے اس کی شادی کو، 12 سال تک اس کو نہ بچہ نہیں ہوا، تھک ہار کے پریشان ہو چکی تھی، بہت بابوں کے پاس گئی، بہت ہر قسم کا علاج کروا کے دیکھا، روحانی اور ہر قسم کا علاج کروایا، لیکن اب اس کو رزلٹ نہیں ملا۔ 12 سال کے بعد کسی نے اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ بتایا۔ آپ یقین کریں گے 3 سے 4 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا بیبی کنسیو کروا دیا، یعنی پریگننسی ہو گئی اس کو ماشاءاللہ سے۔ 12 سال تک اس کو اولاد نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی، نرینہ اولاد دی۔ جب اس کو بیبی ہوا آپ یقین کریں وہ عورت روتی تھی اور سجدے کرتی تھی اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ہسپتال کے فلور کے اوپر ہی جو ہے نا گر گئی اور اس نے سجدے میں اپنا سر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یقین کریں وہ رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی، اور ہسپتال کے سب لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں آپ، انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی اور تکلیف کا حل ہے۔ اپنا بچہ دیکھتی اور پھر ہسپتال میں کھڑے ہوئے ڈاکٹرز کو دیکھتی اور ڈاکٹرز کو پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 سال کے بعد اولاد دی ہے۔ تو ڈاکٹرز خود بھی بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، واقعی دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا۔ آپ بیج بوتے ہیں زمین میں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کا پودا بنا کے اس کو درخت بنا کے پھر اس میں سے پھل نکال دیتا ہے۔ آپ یقین کریں آپ جب آپ زمین کھودیں گے نا تو آپ کو نیچے درخت کے نیچے جڑیں نظر آئے گی اور کوئی فروٹ نہیں ہوتے وہاں پر، کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نواز رہی ہے نا۔ تو ہم کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہم نہیں مانگتے۔ آپ یقین کریں اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں، تم جب دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں، بے تحاشا پڑھیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ اگر کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھنا ہے تو 313 ڈیلی پڑھیں، اور اگر آپ نے بے تحاشا پڑھنا ہے تو ڈیلی پڑھیں، بے تحاشا پڑھیں، اور اس میں آپ خود کمالات دیکھیں گے۔ اور پلیز مجھے کمنٹس لازمی کیا کریں، اس سے ذرا تھوڑا سا ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، اور آپ میرا چینل سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔